अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के निशान पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बखूबी पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपको पुर्तगाल के विज़िट वीज़ा के बारे में बताने जा रहा हूं। पुर्तगाल इस वक्त वाहिद ऐसा यूरोपीय मुल्क है जहां पे आप सिर्फ 1 साल के अंदर रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं, जिसका तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप लीगल एंट्री करके पुर्तगाल में रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता तो वो मेरी पिछली वीडियो पुर्तगाल रेजिडेंस परमिट देख लें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे पुर्तगाल में रेजिडेंस परमिट हासिल करना है। तो आज की ये वीडियो है, ये विज़िट वीज़े के बारे में है और जिसका तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा फीडबैक किया जो कि पुर्तगाल रेजिडेंस परमिट के बारे में थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वीज़ा के बारे में वीडियोस बनाता हूं, जिसका मकसद आपको एजेंटों से अपनी जायदाद बेचकर डंकी लगाने से और अपनी माँओं के बेटों को बचाना है जो यूरोप आते हैं और रास्ते में मर जाते हैं, हत्ता कि उनकी लाशें तक पाकिस्तान वापस नहीं पहुंचती। ज़रा सोचें कि उन माँओं पे क्या गुजरती होगी जिनके बच्चे पेट की खातिर घर से निकलते हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। मैंने वीज़ा के बारे में पहली वीडियो 2017 में बनाई थी। उसकी वजह ये थी कि मेरा एक जानने वाला जो खाते पीते घर से था और माँ बाप का इकलौता बेटा था, यूनान जाते हुए समंदर में डूब के मर गया, जिसने एजेंट को 4 लाख रुपए भी दिए और ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठा। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप भाइयों की वीडियो के ज़रिए अवेयरनेस दूं, इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आप एजेंटों को पैसे देने की बजाय खुद वीज़ा हासिल करें और बाई एयर यूरोप आएँ। आप लोग बहुत ज़हीन हो और पढ़े लिखे हो, आप खुद वीज़ा हासिल कर सकते हो। घर बैठे वीज़ा हासिल करना कम से कम डंकी लगा कर जाने से तो 1000 गुना बेहतर है। ये थोड़ा मगजमारी का काम है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे आप पुर्तगाल का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब वीज़ा एप्लीकेशन जमा करें तो आपको ईमानदारी से काम लेना है, गलत मालूमात दर्ज नहीं करनी या जाली दस्तावेज़ात जमा नहीं कराने। अगर वीज़ा माजी में मुस्तरद हो चुका है तो ज़रूर बताएं कि आपका वीज़ा किसी एम्बेसी से रिजेक्ट हुआ है। पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा मुस्तरद की शरह बहुत ज़्यादा है। वीज़ा कौंसलर को सहूलत फराम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज़ात फराम करें कि आप घूमने जा रहे हैं और वक्त पर वापस आ जाएंगे। इस तरह वीज़ा हासिल करने के लिए आपको मज़ीद आसानी होगी। अगर आप पाकिस्तान में FBR के टैक्स अदा कर रहे हैं तो आप मौजूदा साल का टैक्स रिटर्न ज़रूर शो करें। अगर आपके पास कोई जायदाद है तो उसके पेपर्स भी शो करें। अगर आप पुर्तगाल में होटल की बजाय किसी के पास ठहरेंगे तो वीज़ा ऑफिसर को ये ज़रूर बताएं
کہ وہاں گھر میں کتنے بیڈ رومز ہیں۔ ویزا آفیسر رہائش کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اسپانسر کے گھر میں انف جگہ نہ ہو تو اس صورت میں ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اس لیے اچھا یہی ہے کہ آپ کسی بڑی ویب سائٹ سے ہوٹل بک کر لیں اور اس کی بکنگ کا پروف شو کریں۔ اگر آپ کو ویزا نہیں ملتا تو آپ بعد میں ہوٹل بکنگ کینسل کر کے اپنے پیسے واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں۔ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں تو اتنے لاکھ روپے تھے، اتنے کروڑ روپے تھے، ویزا نہیں لگا۔ دوستو، ویزا آفیسر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس لیے ویزا نہیں دیتا کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں۔ ویزا آفیسر بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ آپ کو کیوں ویزا ایشو کیا جائے۔ اسی لیے ہر ایمبیسی کی ایک اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ جو چیزیں وہ آپ سے مانگتے ہیں آپ ان کو پرووائڈ کریں، آپ کا ویزا 100% ضرور لگے گا۔ بعض اوقات کسی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ اپلائی کریں اور وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی پوری کریں، آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ بعض اوقات ویزا نہیں لگتا کیونکہ کچھ لوگ جو ہے ہوٹل بکنگ نہیں لگاتے یا انشورنس نہیں لگاتے یا کوئی بھی ایسی چیز رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات انٹرویو ہوتا ہے تو آپ ان کو انٹرویو میں سیٹسفائی نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ویزا نہیں لگتا۔ تو سیٹسفائی کرنے کی سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویزا آفیسر کو مطمئن کریں کہ پاکستان میں آپ کا واپس آنا بہت ضروری ہے، اور جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ وہاں پہ نہیں رہے گا اور پھر ویزا آفیسر آپ کو ویزا لازمی ایشو کرے گا۔ میں ابھی آپ کو ویزا کی ریکوائرمنٹس بتانے جا رہا ہوں، یہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے ویزا اپلیکیشن فارم، وہ آپ پرتگال ایمبیسی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اوریجنل پاسپورٹ، اور پاسپورٹ آپ کا کم سے کم 3 مہینے ویلڈ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، پاسپورٹ کی فوٹو کاپیز۔ نمبر 4، اسپانسر۔ نمبر 5، ایئر لائن کنفرم ریٹرن ٹکٹ۔ نمبر 6، ہوٹل ریزرویشن۔ نمبر 7، نادا ایشوڈ کارڈ۔ نمبر 8، بی فارم فار کڈز، بچوں کا جو بے فارم ہوتا ہے وہ۔ نمبر 9، نادرا میرج سرٹیفکیٹ، کیونکہ وہ انگلش میں ہوتا ہے تو اس لیے وہ مانگ رہے ہیں۔ نمبر 10، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، اور یاد رہے کہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے کم سے کم 3 مہینے کی ہونی چاہیے، لاسٹ 3 منتھس جو ہوتے ہیں۔ نمبر 11، منیمم اکاؤنٹ بیلنس ریکوائرمنٹ۔ نمبر 12، انکم پروف، آپ کی انکم کا پروف ہونا چاہیے۔ اگر آپ سیلری آپ کی بینک میں آتی ہے تو اس میں بھی وہ شو ہو جاتا ہے، اور آج کل ویسے بھی جو لوگ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو سیلری سلپس ملتی ہیں ہر مہینے، اس کا وہ پروف مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو اس کا پروف دینا آپ نے کہ آپ یہ بزنس کر رہے ہیں۔ نمبر 14، سیلری پروف، یہ پھر وہی چیز آ جاتی ہے جس آپ سیلری سلپس ہیں تو وہ آپ نے دینی ہے۔ نمبر 15، پراپرٹی پروف، اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے آپ کے نام پہ، دکان ہے، گھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کے پیپرز کی فوٹو کاپیز لگانی ہے ساتھ۔ نمبر 16، اینی ادر فکسڈ ایسٹس اور ویلتھ پروف، یعنی کوئی اور اگر آپ کی ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کی دولت کو یا آپ کی پراپرٹی کو ظاہر کرتی ہو تو وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے۔ اور اب نمبر 18 اور آخری
ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ FBR ٹیکس ریٹرنز. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ ٹیکس بھرتے ہیں ہر سال تو اس کے جو پیپرز ہوتے ہیں اس کی فوٹو کاپیز بھی ساتھ لگانی ہے. دوستو یہ ریکوائرمنٹس ہیں, کوئی اتنی مشکل ریکوائرمنٹس نہیں ہے. اگر میرے کسی بھائی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ ابھی سے تیاری کرے کہ پلاننگ کر لے کہ 6 مہینے بعد میں نے ویزا اپلائی کرنا ہے, اور 6 مہینے تک ان پیپرز کی پریپریشن کرے, ان پیپر کو ریڈی کرے. جب ریڈی ہو جائیں تو پھر آپ نے ان جگہ پہ ویزا اپلائی کرنا ہے. اگر آپ اسلام آباد سے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا پتہ یہ ہے پرتگال ویزا اپلیکیشن سینٹر, اسلام آباد, پارک روڈ, چٹا بختاور, چک شہزاد, اسلام آباد. اور اگر آپ لاہور سے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا پتہ نوٹ فرما لیجئے. پرتگال ویزا اپلیکیشن سینٹر لاہور, 20EX امریکن سینٹر بلڈنگ, اپوزٹ گنگا رام ہاسپٹل, کوئنز روڈ, لاہور. اگر آپ کراچی سے اپلائی کریں گے تو اس کا پتہ ہے بیریا کمپلیکس, 4th فلور, مین چودھری خالق الزما روڈ, گزری, کلفٹن, کراچی. دوستو یہ تھی پرتگال ویزا انفارمیشن. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جب آپ ویزا اپلائی کریں تو دوبارہ اس انفارمیشن کو ڈبل چیک ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو. یہ انفارمیشن جو ہے اس وقت کی ہے, ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے بعد کریں یا سال بعد ویزا اپلائی کریں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں, تو ہمیشہ ضرور ڈبل چیک کرنا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا, اور ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.